کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہاں سے پکار رہا تھا ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے، جب مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہاں سے پکار رہا تھا ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔
कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे नबी की जिंदगी मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल। उसको फॉलो करना है। फिर बिल्डर बनो, जिम्मेदार बनो, फिर डॉक्टर बनो, फिर ताजिर बनो, साइंसदान बनो, औरत है, मर्द है, जो भी है, कामयाबी उसके माथे का झूमर बन जाएगा कि वहाँ एक ही सिक्का चलता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाइयों, मुझे यही मुख्तसर बात करनी थी कि इस दुनिया के पीछे इन दो हस्तियों को पीछे न करो, इनको नाराज न करो। यजीद ने अहले बैत का खून किया और इतना बड़ा वाक़या है करबला कि दुनिया की तारीफ में न पहले कभी हुआ न बाद में कि रसूल की नस्ल के 18 नौजवान ज़बह कर दिए जाएं। यजीद 90 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 90 लाख मुरब्बा मील, ठीक। 42 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बाप ने 3 बर्रे आज़म में हुकूमत फैलाई हुई है, दादा ने फैलाई थी, बाप ने उसको बढ़ाया। यजीद के ज़माने में भी फतूहात हुई। अब ये 3 बर्रे आज़म पर इस नौजवान की हुकूमत है। ये बिल्डर नहीं है, ये बादशाह आजकल के सदर वजीर नहीं है, 2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है। मुतलक बादशाह है। 40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो, वो 3 बर्रे आज़म उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूँ। 3 बर्रे आज़म की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूँ। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आज़म की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतने सख्त, वो मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर लेके देता हूँ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं ज़रूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। वो था ही मुनाफिक, तो उसने माफ़ी मांगनी थी। वहाँ एक साहबी बैठे थे, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूँ तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे, हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। अरे भाई बेच दो। अरे जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? उन्होंने कहा, मुंह मांगी कीमत ले ले। मुंह से बोल क्या लेना चाहता? अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ।
600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है फिरोगे तो नहीं। अब लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं। उन्होंने कहा मैं पागल है जो फिरा, मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। फिर उन्होंने कहा चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का ज़माना था तो मदीने वाले खजूरों के फल के ज़माने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहाँ बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा था, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो गए कि कहीं नीयत ना बदल जाए इतना बड़ा बाग देते हुए। बाहर से पुकारा उम्मुद्दहदा, बेगम का जी का बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा मैंने बाग बेच दिया। उन्हें कहा कितने में? कहा जन्नत में खजूर मिल गई। वो कहने लगी रब हल बे रब हल बे रब हल बे। वाह अबू ताहदा, क्या सौदा किया तो, क्या सौदा किया तो। अरे क्या औरतें ज्यादा शोर में जाती, मरवा देता है फिर बच्चे के तू खासें तमें के तू खासा। रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा कितने में खरीदी है? का सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा पहला सौदा कैंसल। कम मिन हज़क़िन रदाह वदारिन फ़याह लिअबी दाहदाह। अब तेरे लिए मैं देख रहा हूँ तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं और तेरे पोठे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के। जन्नत में तो मिट्टी नाम की शय कोई नहीं, लोहे नाम की शय कोई नहीं। एक हर घर एक इंच सोने की, एक चांदी की, एक ज़ुमर्रद की, एक याकूत की, मुश्क का गारा और ज़ाफ़रान की घास और उसका लंटर अल्लाह का अर्श है। तो सौदे कर गए, अब सब कुछ करो, अल्लाह रसूल को पीछे ना छोड़ा, क्योंकि हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, चले जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा महल बनाया था किसरा ने, नौशेरवान के पोते खिसरो परवेज ने, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ा था। 40,000 पिलर्स पर वो घर था। आप लोग बिल्डरों स्क्वायर फुट लगाओ, 40,000 सुतूनों पर वो घर खड़ा था और वो उसके ऊपर सारा सोना हीरे जवाहर 40,000 पिलर पर थे और उसके 500 बड़े बड़े गुंबद थे और सबसे बड़े गुंबद में 1,000 सोने के फानूस थे और उसमें एक रात में 9 मन तेल जल जाता था, सिर्फ एक रात के लिए उसको। और 3,000 बांदियाँ थी, 6,000 नौकर थे सफाई के लिए, 12,000 सिपाही थे उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन वो चंद साल भी न रह सका कि पलटा खाया हालात ने और रोमन एम्पायर कैसर ने आकर उसे शिकस्त दी। नैनवा में हमारे नबी के खत फाड़ने के बाद आपने फरमाया था किसरा ने अपना मुल्क फाड़ दिया, तो वो आया, को शिकस्त खाई किसरा ने और भाग गया। उसने सारे महल को आग लगाया, मिट्टी का ढेर बनाया। और मुसलमानों में सबसे बड़ा महल बनाया अंदलस के बादशाह अब्दुर्रहमान ने अस्सालिस ने। 4,316 पिलर पर था वो घर और पूरे यूरोप में उसकी धाक थी। हर तरफ से हीरे आ रहे हैं, मोती आ रहे हैं, जवाहर आ रहे हैं। पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे। और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का, पानी का नहीं, पारे का। उसमें क्या करिश्मा था, उसको इस एंगल से इंजीनियर्स ने बनाया था कि सूरज की शुआएं जब पारे पर पड़ती थी तो पारा तो हिलता है, खड़ा नहीं रहता, तो शुआएं ऐसे ऐसे डांस करते 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 महल पे पड़ती थी तो लगता था पूरा महल रक्स कर रहा है। अब मैं वहाँ गया तो एक कोठे के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था, वो भी कोठे की छत नीचे गिरी हुई थी।
تو آپ لوگوں کو دیکھو ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی. وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے. ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی. یار میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے. کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں. آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو. تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے. تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش. اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں. 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں، ساری کور ہو جائیں گی. ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا. اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی. اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے سے. 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں. پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث. ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا. سچ بولو، سچ کی قیمت ادا کرو. حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ. چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو. حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں. بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے. واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا. کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے. چاہے عربی ہیں، چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں، فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے. تو صدق و حدیث، سچ بولو. حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دے. تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر. اخلاق اچھے کر. اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام. اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو. عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو. سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا. اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں، باپ، بہن، بھائی، گھر، سہیلی، ماحول، ثقافت، تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی. آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں. کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے. اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے. اظہار بہت ضروری. یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا. یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو،
ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو. بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے. وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو, اچھا کھانا بنائے تعریف کرو. انسان بھوکا ہے اس چیز کا, میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں, چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی, چھوٹی بھی تھی. حضرت عائشہ, جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے. ایک حدیث سناتا ہوں, مالی فی النساء من رغبہ, مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ, جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے, تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی. میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایسے گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے, کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے, ہم اظہار نہیں کر سکتے. وہ بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو, وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے, اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا. یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے, سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا, لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا. صدق و حدیث, حفظ و امانت, حسن و خلیقت, سچائی, دیانتداری, اخلاق, اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت, رزق حلال کماؤ, رزق حلال کماؤ. من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے, جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال, بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں, وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے, وہ تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا, سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں, اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں, تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ, سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا, پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے, اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے, حج سے نہیں معاف ہوتے, رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. ابھی سودا ہے, اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے, اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, آپس میں کوئی لڑو, دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے, بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے, باپ سے بھی, بیوی سے, بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڈا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں, دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے, سمجھو, ہم نے لکیر لگا دی ہے, نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے, نہ انہاں دی شادی تے جاؤ. یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ عام. مطلب میرے گاؤں میں جنازہ تھا, میرا اپنا عزیز, اس کی والدہ فوت ہو, تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل گیا, یہ تہذیب ہے ہماری. تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے, لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے, دل میں نفرت نہیں پالنی ہے, اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا مزے کی بات. السلام علیکم. دعا فرما ہے. اچھا بھائی بیٹھ جائیں, دعا کر لیں. انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں, ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے,
ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کو غزہ میں دفن ہے، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں۔ تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا ہے۔